جس عورت کی عمر 40 سال ہوتی ہے اسے مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے۔ پاؤں کے انگوٹھے پر اور کانوں پر پسینہ آ جائے تو سمجھ جاؤ دولت ملنے والی ہے۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ بیوی اگر ہر نماز کے بعد 7 بار یا عزیزو اور 7 بار یا معزز پڑھ لے تو شوہر کے دل میں اس کی محبت بڑھ جائے گی اور شوہر اسے بہت ناز اور عزت سے رکھے گا۔ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے پھر وہ کسی بڑی مصیبت اور بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اگر منہ پک جائے اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوتی ہے۔ لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹے کو پہلے سے گرم اون میں بھون لیں، اس سے مزے میں اضافہ ہوگا اور گھی کا خرچ بھی کم ہو جائے گا۔ دالوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دالوں کے ڈبے میں 6 یا 7 قطرے کیسٹر آئل ڈال کر مکس کر لیں۔ اگر دیچکی اندر سے کالی ہو گئی ہو تو اس میں پانی بھر کر 3 چمچ ٹاٹری اس پانی میں ملا کر 8 گھنٹے تک پانی کو ابلنے دیں، پتیلی صاف ہو جائے گی۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کر لیں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں، اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت دلکش ہو جائیں گے۔ سر میں جوئیں پڑ جائیں تو پودینے کا عرق صابن کے پانی میں حل کر کے سر میں ڈالیں اور سر کو خوب دھوئیں۔ 2-3 مرتبہ ایسا کر لینے سے سب جوئیں مر جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنے سے کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں رہے اور ایک حصے پر سایہ، یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔